بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک کے روزوں سے متعلق مسائل بیان کر رہا تھا۔ وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو چند چیزیں میں نے بیان کی تھی پہلے کہ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ان میں سے کچھ آج بھی بیان کریں گے اور وہ چیزیں بھی بیان کریں گے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو منہ میں تھوک جمع اگر ہو جاتا ہے اور وہ اپنا ہی جمع شدہ تھوک کو اگر وہ نگل لیتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر اسی طریقے سے کوئی ریشہ وغیرہ اگر ناک میں یا منہ میں جمع ہوتا ہے اور اس کو نگل لیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بھلے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ اس کے ساتھ دوسری بات یہ کہ اگر کسی کو قے آتی ہے، الٹی آتی ہے خود بخود، تو وہ خواہ زیادہ آتی ہے یا تھوڑی آتی ہے، اگر خود بخود قے آتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ الٹی آ گئی تو روزہ ٹوٹ گیا، ایسا نہیں ہے۔ اگر خود بخود الٹی آئی، تھوڑی الٹی آئی، زیادہ الٹی آئی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر کسی نے جان بوجھ کر کے اگر الٹی کی، جیسے حلق میں بعض انگلی مار دی یا اور کوئی ایسا عمل کیا جس سے کہ الٹی آئی، تو جان بوجھ کر کے اگر الٹی کی ہے تو جان بوجھ کر کے الٹی کرنے سے اور وہ منہ بھر کر کے اگر ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں اگر جان بوجھ کر کے الٹی نہیں کی ہے تو خود بخود ہوئی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور جان بوجھ کے بھی اگر کی ہے اور وہ منہ بھر کر کے الٹی ہوئی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ اگر منہ بھر کے الٹی نہیں ہوئی ہے، تھوڑی بہت اگر الٹی ہوگی اگر جان بوجھ کے کرنے سے بھی، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر جو ہے کوئی چیز اگر نمک وغیرہ چکھے تو یا کوئی اور چیز چکھے، سالن وغیرہ اس میں مرچی وغیرہ چکھی جاتی ہے تو اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے لیکن ٹوٹتا نہیں ہے۔ منع کیا گیا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر جس عورت کے خاوند کا مزاج سخت ہو، اس کا پتہ ہو کہ اگر نمک میں یا مرچی میں یا مسالے میں کوئی کمی بیشی ہو گئی تو لڑائی جھگڑا کرے گا، تو اس عورت کا روزہ بھی مکروہ نہیں۔ وہ نمک وغیرہ یا مسالہ وغیرہ چکھ سکتی ہے، چکھ کے تھوک دے، حلق میں اندر نہ لے جائے بلکہ تھوک دے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر کوئی بچے کو اگر کوئی فیڈ کراتی ہے عورت، کوئی چیز ایسی کھلا رہی ہے بچے کو کہ جو اس کو چبا کے دینا پڑتی ہے، تو اس شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ بس یہ احتیاط کرنی ہے کہ اگر مجبوری ہو، اگر مجبوری نہیں ہے تو احتیاط کی جائے، لیکن اگر مجبوری ہو کہ بچہ بہت تنگ کر رہا ہے یا اس کو بہت بھوک لگی ہے یا وہ بیمار ہو جائے گا اور اس کو لازماً چیز دینی ہے، کوئی دوا دینی ہے یا اس کو کوئی اور کوئی خوراک دینی ہے، تو اجازت ہے ایسی ماں کو کہ وہ اپنے بچے کے لیے وہ چیز چبا کر کے، ہاں بس یہ احتیاط کرے کہ حلق سے نیچے نہ جائے، چبا کر کے اپنے بچے کو کھلا سکتی ہے، بے شک اس کا ذائقہ اس کو محسوس ہو لیکن اس کے اپنے حلق میں نہ جائے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے منہ سے یا دانتوں سے خون آ گیا، اگر کسی کے منہ سے، جبڑوں سے یا دانتوں سے خون آ گیا، تو اگر خون کی مقدار تھوک سے زیادہ ہے، خون کی مقدار اگر تھوک سے زیادہ ہے اور اس نے نگل لیا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر خون کی مقدار کم ہے اور تھوک کی مقدار زیادہ ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ خون کی مقدار اگر زیادہ ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا،
خون کی مقدار اگر کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اور وہ خون کی مقدار زیادہ ہوگا تو روزہ ٹوٹتا۔ تو یہ چند مسائل تھے، باقی بھی انشاءاللہ وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے انشاءاللہ العزیز پھر ذکر کریں گے آگے آئندہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پرسنل کچھ مسائل ہماری مذکورات میں پوچھے تھے، ان میں سے خاص طور پر تراویح کے بارے میں کچھ ہماری عورتیں ہیں جنہوں نے مسئلہ پوچھا ہے کہ بھی ہم بچوں کو چھوڑ کر کے تراویح اگر تھوڑی پڑھ لیں یا نہ پڑھیں، کوئی گنجائش اس کے بارے میں ہے تو بھائی یہ بات یاد رکھیے گا کہ تراویح کی نماز سنت ہے، اور بچے کو سلا کر کے یا بچے کو کسی اور مصروفیت میں، یعنی جیسے اور کام کرتے ہیں، دیکھیں گھر کے بھی تو کام عورتیں کرتی ہیں نا، تو تراویح کی نماز پڑھنا سنت ہے اور بڑا باعث ثواب ہے، اجر ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے انعامات ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور رات کو قیام کیا یعنی تراویح کی نماز پڑھی تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں، پورے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ترتیب بنانی چاہیے، تو اس طرح سے ترتیب ہو کہ بچے کو سلا دیا جائے یا بچے کو کوئی کھلونے وغیرہ دے کر کے بہلا دیا جائے یا کوئی کھلا پلا کر کے اس کو اپنے پاس لٹا دیا جائے اور اپنی تراویح کی نماز پوری ادا کی جائے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ایک ہی وقت میں پوری 20 رکعات نہیں پڑھ سکتے تو 4 رکعات پڑھنے کے بعد بچے کو دیکھ لیا جائے، بیچ میں وقفہ کر سکتے ہیں تھوڑی دیر، 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ جتنا بھی وقفہ کریں، کوئی حرج نہیں، پوری رات اللہ نے دی ہے۔ پھر اس کے بعد جب بچہ سو جاتا ہے یا بچہ خاموش ہو گیا ہے پھر 4 رکعتیں پڑھ لیں، 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر جو ہے اگر بچہ تنگ کر رہا ہے پھر اس کو دیکھ لیا جائے، اس کے بعد پھر 5-10 منٹ بعد بچہ خاموش ہو جاتا ہے پھر رکعت پڑھ لی جائے۔ تو اس طریقے سے تراویح کی نماز پوری کی ادا کرنی چاہیے۔ دیکھیں تراویح کی رکعات 8 نہیں ہے، 12 نہیں ہے، 20 ہے، اہل سنت الجماعت کے نزدیک 20 رکعات ہے، اور یہ اس کے بارے میں الگ سے پوری جو ہے وہ بحث ہے۔ بہرحال ہم 20 رکعات پڑھتے ہیں، 20 رکعات کی ہی ترتیب ہے اور وہ پوری کرنی چاہیے، ابھی میں وقفہ کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔